والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی علیہ حین یصبح عشرا وَيُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، فرمایا قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان المقدس کی صورت میں جہاں ہمیں بہت زیادہ اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر ماہ رمضان کے اندر ہمیں اللہ نے ایک ایسی عبادت کا موقع بھی عطا فرمایا ہے کہ جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زبردست فضائل بیان فرمائے ہیں، اور جس کو ہم اپنی اصطلاح میں اعتکاف سکے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اعتکاف ایک پرانی عبادت ہے، یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، کیا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ پچھلی امتوں میں بھی کیا جاتا تھا، اور رکوع سجود بھی پچھلی امتوں کی نمازوں میں ہوا کرتے تھے۔ اور دوسرا، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو پاک کرنا، صاف کرنا، انہیں خوشبودار رکھنا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اور اعتکاف کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ عاشقان مصطفیٰ کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور عاشقوں کے لیے تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ عاشق کو تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے محبوب کی یہ ادا ہے، بس وہ اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کا کیا انداز تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کو سنت مصطفیٰ پر، حضور کی اداؤں پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ ہے کہ آپ کی ان اداؤں کو پڑھ کے بندے کو رشک آتا ہے، اور اپنے اندر سنت پر عمل پیدا ہونے کا جذبہ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ ایک مقام پر آپ اپنی اونٹنی کو پھیرے لگوا رہے تھے، اپنی اونٹنی کو آپ پھیرے لگوا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟
فرمایا اس کا سبب تو مجھے معلوم نہیں ہے، اس کی ریزن تو مجھے پتہ نہیں ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اسی طرح اسی مقام پر میں نے اپنے آقا کو ایسے کرتا دیکھا تھا، حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اپنے آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے تو کسی نے کہا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا زندگی گزارنے کا انداز، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق، جذبہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ دور سے کوئی آتا دیکھے تو پتہ چلے کہ یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اگر ہم اس حد تک نہیں جا سکتے، اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، تو کم از کم اس حد تک تو ہمیں اپنا آپ ڈھال لینا چاہیے سنت مصطفیٰ کے سانچے میں، کہ ہمیں جو دیکھ لے اس سے یہ تو پہچان ہو جائے کہ یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے جی۔ تو یہ تو کم از کم ہونا چاہیے، اپنے اندر سنت کا جذبہ، سنت کی محبت پیدا کریں۔ بات ہوتی ہے صرف ترجیحات کی، بات ہوتی ہے شوق کی، ہمارے اندر دیگر شوق ہیں اور انگریزی فیشن کو اپنانے کے شوق ہیں، تو ہم اس پہ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی اپنے شوق پورے کر لیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر تو مفت میں عمل ہوتا ہے، کوئی پیسہ نہیں لگانا پڑتا، لیکن یہاں پر ہم مفت میں عمل کرنے سے بھی ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں اور عار محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، ایک امتی کو اپنے نبی کی اداؤں پر عمل کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے، عار نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کو تو اپنے نبی کی اداؤں پر فخر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ جی، واسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات میں حسین و جمیل بنایا ہے، بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو ادائیں بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کی اداؤں میں بھی ایسا حسن رکھا ہے جو اللہ نے کسی اور کو ایسا حسن نہیں عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے عار نہیں محسوس کرنی، شرم نہیں محسوس کرنی، بلکہ سر اونچا کر کے، فخر کر کے اپنے آقا کی اداؤں کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر اجر کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اعتکاف امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے، لہذا ہمیں سنت سمجھ کر اور اپنے آقا کی ادا کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نہیں تو کم از کم زندگی میں، حضور تو ہر سال اعتکاف فرماتے، لیکن کم از کم ہمیں زندگی میں ایک بار تو بہترین انداز سے اعتکاف کر لینا چاہیے۔ یہاں پر میں ترغیب کے لیے چند ایک احادیث مبارکہ ذکر کر رہا ہوں، بالکل مختصر احادیث ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، فرمایا اعتکاف کرنے والے کو اعتکاف کی برکت سے اللہ گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے، فرمایا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جو نیکیاں وہ اعتکاف کے باہر کیا کرتا تھا اب وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، فرمایا اللہ ان نیکیوں کا بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔
مثلاً آپ اعتکاف کے باہر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اب آپ اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تو اللہ بغیر کیے ان نیکیوں کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے یہ، یعنی کتنا بڑا ثواب کمانے کا ہمارے لیے یہ موقع ہے۔ اور سنیے، قربان جائیے اپنے رب کی رحمت پر، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، یہ تو 10 دن ہے نا، فرمایا ایک دن کا اعتکاف کیا، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، فرمایا اللہ اس بندے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، 3 خندقیں آڑ بنا دیتا ہے۔ اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ 3 گنا انسان کو دوزخ سے دور فرما دیتا ہے۔ اور سنیے جناب، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس نے رمضان کے آخری 10 کا اعتکاف کیا ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو اللہ روزانہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہت پیارا موقع ہے، ہمیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے کہ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ارے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو یہ لمحہ آ رہا ہے، تو ابھی 2 دن بعد جو ہے وہ 20 رمضان آ جائے گا، تو 20 رمضان کو مغرب سے پہلے آپ اس مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اس بار اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اس مسجد میں ایک تربیتی اعتکاف ہوگا، وضو غسل نماز کا عملی طریقہ اور درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، نماز کا عملی طریقہ، نماز کے اذکار اور دیگر عقائد مسائل انشاءاللہ آپ کو یہاں سیکھنے کا موقع میسر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم یہ اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گھر میں اپنی خواتین کو بھی ذہن دیں اعتکاف کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد امہات المومنین تمام ازواج مطہرات ہر سال حضور کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کریں، حضور کی سنت کو زندہ کریں، اور جو اس میں حصہ لے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی ضرور کام کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول